بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ خاموشی کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ دنیا کا جو تیز ترین چاقو ہے وہ ہماری زبان ہی ہوتی ہے، اور خطرناک ترین ہتھیار ہمارے وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کو اندر سے مار دیتے ہیں، خون بہائے بغیر۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، ہمارے الفاظ نہ صرف ہماری پہچان ہوتے ہیں بلکہ اپنی طاقت ہوتے ہیں، لیکن یہی الفاظ اگر غلط استعمال کیے جائیں تو ہماری زندگی کی انتہائی کمزوری کی علامت بن جاتے ہیں، خاص طور پر جب ہم یہ نہیں جانتے کہ الفاظ کب، کہاں اور کیسے استعمال کرنے۔ اگر ہم یہ جان جائیں کہ الفاظ کا استعمال اور چناؤ کب، کہاں اور کیسے کرنا ہے تو ہم ایک کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں۔ یہاں میں جاپان کے ایک بدھ راہب کی کہانی پیش کرتا ہوں۔ اس بدھ راہب کے پاس ایک شہزادہ آتا ہے۔ شہزادہ کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں، میں ذہنی انتشار کا شکار ہوں، مجھے نہ دولت کی کمی ہے، نہ شہرت کی کمی ہے، اور نہ ہی زندگی کے آسائشات کی، لیکن میں اندر سے خوش نہیں ہوں۔ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ اس معاشرے کے حکمت و دانائی سے لبریز شخص کے طور پر متعارف ہیں، میں آپ سے مدد چاہتا ہوں اور ہدایت چاہتا ہوں۔ راہب کہنے لگا کہ جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا تو حل اور جواب آپ ہی کے پاس ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ آپ کو 10 روز کے لیے میرے اس آشرم میں رہنا ہوگا۔ تو وہ مان گیا۔ شرط یہ لگائی کہ آپ نے ان 10 دن خاموش رہنا ہے، انتہائی ضرورت کے علاوہ آپ نے کوئی لفظ ادا نہیں کرنا۔ اس شرط پر وہ وہاں رہ گیا۔ پہلا دن جو اس کا گزرا وہ نہایت ہی پریشان کن، اس کو اپنے زندگی کے وہ کہی ہوئی باتیں، لوگوں کی کہی ہوئی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گزر رہی تھیں، لیکن جب رات کا سکوت طاری ہوا تو قدرے اس کو سکون محسوس ہوا۔ دن گزرتے گئے، شہزادے نے محسوس کیا کہ ہر گزرتے دن وہ پریشان کرتی ہوئی، چبھتی ہوئی باتیں معاشرے کے، اس کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، اور تقریباً 1 ہفتے کے بعد اس کی زندگی میں ٹھہراؤ، سکون اور ایک آشتی کا انداز پیدا ہو جاتا ہے۔ جب 10 دن واقعی گزرتے ہیں، وہ ارد گرد کے ماحول کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے فطرت، اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے درخت، ان میں چہکتے ہوئے پرندے، وہ اس دنیا کا ایک حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ اس نے اپنی ذات کو فوکس کرنا سیکھا، اس میڈیٹیٹو انوائرمنٹ میں اپنی ذات سے ہی بات کرنی شروع کی، اور زندگی میں اس نے یہ تجربہ پہلی دفعہ کیا۔ اور خود شناسی کے جب یہ عمل سے گزرا تو اس کو معلوم ہوا کہ میری زندگی کے اصل مقاصد کیا ہیں۔ جب 10ویں دن راہب سے بات ہوئی تو راہب کہنے لگا، گوتم بدھ کے سامنے جب اس کے شاگرد بیٹھے ہوتے تھے تو ایک دفعہ سوال کیا کہ آپ اتنا خاموش کیوں رہتے ہیں؟ تو گوتم بدھ نے کہا کہ خاموشی دراصل اپنے اندر سفر کرنے کا نام ہے۔ خود شناسی کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ خاموشی کی قدر کرنا سیکھیں، کیونکہ زیادہ بولنے والے زندگی کے فوکس سے دور ہو جاتے ہیں۔ مسائل کا حل اور زندگی کے رموز ذہنی مرکزیت سے ہی ملتے ہیں۔ خود آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ زیادہ بولنے والوں کو لوگ کم سننا چاہتے ہیں، اور کم بولنے والوں کو لوگ زیادہ سننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کم بولنے والا سوچ کر بولتا ہے اور پھر وہ باوزن ہو جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔